جو بھی آج کل لین دین کرتے ہیں تو زیادہ تر اس کے لیے ہم ڈیجیٹل پیمنٹس کے مینز یوز کرتے ہیں، جیسے موبائل والیٹس کے اندر بینک کی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، مختلف قسم کی کمپنیز ہیں جو موبائل والیٹس بھی کی سہولیات بھی ہمیں دیتی ہیں. ٹھیک. اس کے تھرو ہم یوٹیلیٹی بلز کی پیمنٹس کرتے ہیں، ایک دوسرے کو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں، یا کہیں سے کوئی آن لائن چیز پرچیز کرتے ہیں تو اس کی ادائیگی کرتے ہیں. تو اس طرح کی اپلیکیشنز یوز کرتے ہوئے ہمیں اسلامک فائنینس سے ریلیٹڈ کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے؟ دیکھیے، بڑا ہی اہم سوال کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایک جو جدید صورتحال چل رہی ہے، لوگ پلاسٹک منی پہ آ رہے ہیں. یعنی حقیقتاً تو یہ پلاسٹک منی نہیں ہے، لیکن وہ کارڈ کو لوگ پلاسٹک منی کہہ رہے ہیں. ٹھیک. ہوتا یہ ہے کہ عام خرید و فروخت کے اندر ہم پیسے دیتے ہیں، سامان لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. جی. لیکن جب آپ انوالو کرتے ہیں کارڈ کو، ہم دیکھ لیتے ہیں ڈیبٹ کارڈ کو ہم نے انوالو کیا ہے، تو ہم نے کسی سپر اسٹور سے سامان خریدا، اور سامان خریدنے کے بعد ہم نے کارڈ سوائپ کر دیا، تو ایک طرح سے یا تھرڈ پارٹی انوالو ہو جاتی ہے. تھرڈ پارٹی کہتی ہے کہ یہ پیسے اب میں دوں گا. جب اس کا بینک کارڈ کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کی مشین ایکسیپٹ کر لیتی ہے، پرچی رسید آ جاتی ہے، تو یہ ایسا ہی ہے کہ ایک حوالہ ہوا ہے کہ بھئی میرے جو پیسے ہیں اس سے لے لو. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے بھئی اس کو فارغ کر دو. تو جب ہم کارڈ اس طرح لین دین کے اندر جب استعمال کرتے ہیں تو ہم تھرڈ پارٹی کی خدمات حاصل کرتے ہیں، اور اس کے پاس ہمارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور وہ جو پیسے ہمارے ہیں وہ پھر اس ادارے کو، سپر اسٹور کو اپنے شیڈول کے مطابق ان کا طے شدہ ہوتا ہے، وہ فراہم کر دیتا ہے. ان کا کیا اگریمنٹ ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، خریدار کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب رہی بات یہ کہ بینکوں کے کارڈ آ گئے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ اداروں نے کارڈ جاری کر دیے ہیں، جیسا کہ مائکرو فائنینس بینک میں آ جاتے ہیں موبائل کمپنیاں جو ہیں. جی. تو خیال کس چیز کا رکھنا چاہیے جب آپ کارڈ یوز کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جب آپ ڈیبٹ کارڈ یوز کر رہے ہیں، آپ کے پیسے اس ادارے کے پاس موجود ہیں، وہ کوئی موبائل کمپنی ہے یا کوئی بینک ہے، آپ کے اپنے پیسے رکھے ہوئے ہیں وہاں پر. تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ خریداری جب کر رہے ہیں اور آپ کا اپنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، تو ایک نیچرل بات ہے، آپ کو یہی کرنا ہے. کوئی چیز آپ نے خریدی ہے تو اس کے آپ نے پیسے دینے ہیں. لیکن جو تھرڈ پارٹی ہے جہاں آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو کوئی اضافی سہولیات نہ دے. اگر وہ آپ کو مشروط یعنی کنڈیشنل سہولیات دیتی ہے تو پھر معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا. جیسا کہ بعض اداروں نے یہ سہولیات دی ہوئی ہے کہ یہ اگر آپ ہمارا جو نا کارڈ یوز کریں گے تو ہم آپ کو ایئرپورٹ پر یہ کریں گے، سہولیات دیں گے. دنیا کے 50 ملکوں میں ہماری سہولیات موجود ہیں. پہلے سے اعلان اور کنڈیشنل، کریں گے ہی کریں گے. ہمارا جو پیسہ ہے ان کے پاس رکھا ہوا ہے قرض کے طور پر. کمرشل بینک ہے، اگر کسی نے اس کی سیونگ میں بھی رکھا ہوا پیسہ، وہ بھی قرض کے حکم میں ہے. کرنٹ اکاؤنٹ جی یا سودی بینک کا سیونگ اکاؤنٹ جی قرض کے حکم میں. صحیح. اگر وہ کنڈیشنل نفع دیتا ہے جی یہ تو سودی معاملہ ہو جائے گا. صحیح. رہی بات اسلامی بینک کے سیونگ اکاؤنٹ کی، وہ قرض کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک. وہ جو اکاؤنٹ ہے وہ ایک مضاربہ اکاؤنٹ ہے. صحیح. اس میں جو ہمارے پیسے ہیں وہ قرض کے حکم میں نہیں ہے. ٹھیک. تو یہاں وہ قرض دار کا معاملہ تو نہیں آئے گا. لیکن اگر اسلامی بینک کا بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے اور وہ کوئی ایسا مشروط آپ کو بینیفٹ دے رہا ہے، تو چونکہ جو سود کی تعریف ہے اس پر اترنے کی وجہ سے پھر وہ منع ہو جائے گا. بعض جگہوں پہ کیش بیک آتا ہے. اگر کیش بیک وہ پارٹی دے رہی ہے آپ کو جس سے آپ نے مال خریدا ہے، آپ کسی سپر اسٹور میں گئے، اس سے آپ نے مال خریدا ہے، تو اس پارٹی سے تو آپ کا قرض کا معاملہ نہیں ہے نا. صحیح. تو کوئی معاملہ نہیں ہے. جی. تو اس کو ہم ناجائز نہیں کہیں گے. صحیح. اس پارٹی نے ڈسکاؤنٹ دے دیا، ایسا ہی معاملہ نہیں. آپ نے خریداری کی 10,000 کی، اس نے بل بنایا 9,500 کا، ڈسکاؤنٹ کر دیا، 5% ڈسکاؤنٹ کر دیا اس نے. یہاں کوئی قرض کا معاملہ بھی نہیں ہے. صحیح.